السماء بما قدم والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صلوات عزیزان گرامی قدر محترم سامعین، خداوند عالمات کی تمام نیک حاجات کو پورا کرے اور شہزادی فاطمہ زہرا اس عبادت کا آپ کو اجر بشکل جنت الفردوس میں جگہ ہے۔ یہ ہماری اس عشرہ محرم کی چھٹی نشست ہے۔ اس آیت کے ذیل میں سورہ فتح کی آیت ہے کہ بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہے وہ کافرین پر سخت ہیں۔ آپ ان کو رکوع کرتے ہوئے دیکھیں گے، سجدے کرتے ہوئے دیکھیں گے، اور وہ ایسے ہیں کہ وہ صرف اللہ کی رضا اور اللہ کا فضل چاہتے ہیں۔ جس کے بارے میں نے جو ہے مستقل جو کردار بیان کیا ہے، جو کریکٹر بیان کیا ہے، وہ انہی سے متعلق تھا کہ جو رسول کی بارگاہ میں تھے یا جو رسول کی آل کی بارگاہ میں تھے، وہ ایسے تھے کہ کبھی موت سے نہیں گھبرائے، کبھی ظلم و ستم سے نہیں۔ لیکن جیسے میں نے پہلی مجلس میں ہی بیان کیا تھا کہ جب ہم اچھائی کو لے کر ذکر کرتے ہیں تو مقابلے میں اس کے برائی، یعنی جتنی بھی چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہے، جب ایک کا ذکر کیا جاتا ہے دوسری سامنے آتی ہے۔ تو جس میں ہم نے ایسے اصحاب بھی بیان کیے ہیں پچھلی نشست میں کہ جن کی زبان کٹ گئی لیکن ولایت علی سے الگ نہ ہو سکے۔ میرے ساتھ ہے نا آپ؟ تو کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جس کو خدا بند عالم اپنے رسول پر کریکٹر کو بیان کر رہا ہے کہ محمد آپ کے ساتھ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا، اللہ کا فضل
اور اللہ کی عنایت چاہتے ہیں، آپس میں رحم دل ہے، تو اللہ تعالی نے 2 کریکٹر بیان کیے ہیں اس آیت۔ اس میں جو کریکٹر ہیں وہ 2 طریقے سے، ایک کا تعلق ہے جسمانی اور ایک کا تعلق ہے ایمانی یا روحانیات۔ یعنی قدرت بتا رہی ہے کہ میرے حبیب تیرے بیٹھنے والوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا اور اللہ کا فضل چاہتے ہیں، وہ تیرے بڑے مخلص اصحاب ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو تیری بارگاہ میں آتے ہیں لیکن جسمانی اعتبار سے۔ تو 2 چیزیں ہو گئی، ایک ہے جسمانی ساتھ، ایک ہے روحانی ساتھ یا ایمانی ساتھ۔ یعنی لفظوں کو بدل کر یوں کہہ دوں کہ ماہیت جسمانی اور ماہیت ایمانی، ماہیت کہتے ہیں ساتھ کو، جیسے آپ میرے ساتھ ہیں، اب آپ میں سے ضروری تھوڑی کہ آپ سب کے سب روحانی اعتبار سے میرے ساتھ ہیں، ہو سکتا ہے کہ بہت سے صرف جسمانی اعتبار سے، ہو سکتا ہے کہ بہت سے روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے۔ یعنی کچھ ایسے ہیں کہ جو خالصتاً مجلس کو سننے کے لیے آئے ہیں، بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ فرش عزا پر بیٹھے ہیں، ذہن کہیں اور ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نہیں ایسا؟ سب گردن ہلا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ تو ماہیت جسمانی کے ساتھ اور ماہیت ایمانی، یہ 2 لفظ ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اب آپ ایمان سے بتائیں کہ رسول کی بارگاہ میں اگر کوئی جسمانی اعتبار سے ساتھ رہا تو اس میں کوئی فضیلت کی بات ہے، کوئی عظمت کی بات ہے، کوئی برتری کی بات ہے؟ برتری اور عظمت و بلندی کردار کی جب بڑھے گی جب رسول کے ساتھ جسمانی اعتبار سے بھی ہو اور ایمانی اعتبار سے بھی ہو، یعنی ماہیت روحانی بھی ہو اور ماہیت جسمانی بھی ہو۔ عزیزان گرامی، اگر ماہیت جسمانی معیار ہوتا رسول کی بارگاہ میں کہ جو آ گیا وہ صحابی، وہ اصحابی کا نجوم ہے، وہ ستارے کے مانند ہے، اگر جسم ہی معیار ہوتا تو پھر رسول اسلام کو اپنی بارگاہ میں بٹھانے کے بعد یہ نہ کہنا پڑتا فاخرج من عندی، نکل جا میری بارگاہ سے۔ نہیں سمجھے؟ اور بات کو واضح کرتا ہوں، یعنی ماہیت جسمانی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہیت جسمانی معیار نہیں ہے، رسول کی بارگاہ میں آ جانا یہ معیار نہیں ہے۔ یعنی رسول اسلام نے بتایا کہ دیکھو اگر کوئی میرے پاس ہے لیکن جسمانی اعتبار سے تو ہم اس کو دربار سے بھگا دیا کرتے ہیں، لیکن اگر کسی کے دل میں ماہیت ایمانی ہے تو اب فارس میں بھی ہو لیکن رسول آواز دیتے ہیں السلمان منا اہل البیت۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ کہ سلمان تو ہم اہل بیت میں سے ہے، یہ ہے ماہیت روحانی کا کمال۔ اور یہ جو رسول کی بارگاہ میں تھے کیا سب ایک کریکٹر کے مالک تھے؟ سب ایک کردار کے مالک تھے؟ آئیے چلتے ہیں سورہ نساء میں 137ویں آیت، جہاں خدا بند عالم نے رسول کو یہ بتایا کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا اور اللہ کا فضل چاہتے ہیں، لیکن دوسرے جو مقابلے میں ہیں اللہ نے اعلان کیا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، سورہ نساء کی 37ویں آیت، کہ یہ پہلے ایمان لائے
میرے حبیب تیری بارگاہ میں جو دوسرا کریکٹر ہے وہ پہلے ایمان لایا، ان الذین آمنوا ثم کفروا، اور یہ پھر کافر ہو گئے. ثم آمنوا، یہ پھر ایمان لائے، ثم کفروا، لیکن پھر کافر ہو گئے. یعنی ایمان لائے کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے. ثم ازدادوا کفرا، اور پھر انہیں کفر میں اتنے طغیانی بڑھ گئی، اتنے غرق ہو گئے. لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، اور میرے حبیب یہ کفرانی میں اتنے مبتلا ہو گئے کہ اب نہ ان کو میں معاف کروں گا نہ ان کو سیدھے راستے کی ہدایت کروں گا. لیکن ظاہر گرامی ایک بات تو بتائے کہ جو ایمان لایا وہ پھر کفر پر کیسے چلا گیا اور پھر ایمان لے آیا دوبارہ، پھر کفر پر پلٹ گیا. پھر اللہ نے کہا نہ میں ان کی ہدایت کروں گا. لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، نہ میں ان کو ہدایت کروں گا سیدھے راستے کی اور نہ ان کی مغفرت کروں گا. لیکن پروردگار ان کو اتنی بڑی سزا کیوں دے رہا؟ یہ تیرے سچے نبی کے سچے صحابی ہے، بڑے بھولے صحابی ہے، بڑے اچھے صحابی ہے، تو ان کو اتنی بڑی سزا کیوں دے رہا ہے؟ لیکن قرآن نے کیا کہا اسی آیت کے ذیل میں؟ بشر المنافقین بأن لهم عذابا الیما. اور میرے حبیب جو تیری بارگاہ میں آ کر بیٹھتے ہیں نا، جو ایمان اختیار کرتے ہیں پھر کافر ہو جاتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں پھر کافر ہو جاتے ہیں، بشر المنافقین، ایسے منافقین کو عذاب علیم کی بشارت دو. لیکن میں بارگاہ پروردگار میں ہاتھوں کو اٹھا کر کہوں گا کہ پروردگار ان کو اتنی بڑی سزا کیوں سنا رہا ہے؟ یہ تیرے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، تیرے رسول کے صحابی ہے، تیرے رسول کی بارگاہ میں آ کر بیٹھتے ہیں، یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ روزے بھی رکھتے ہیں، تیرے رسول کو بھی مانتے ہیں، تیرے رسول پر جو چیزیں نازل ہوتی ہے اس کو بھی مانتے ہیں. لیکن قدرت نے کیا کہا؟ یہ ایمان لاتے تو تھے مگر پھر پلٹ جاتے تھے. تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے اسی قرآن کے ذیل میں 138ویں آیت میں کہا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. ان کی سزا اس لیے ہے کہ انہوں نے مومنین کی موجودگی میں کافرین کو اپنا ولی بنایا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. عزیزو اللہ نے کیا کہا؟ یہ ایمان لا کر پلٹتے کیوں تھے؟ کیونکہ یہ مومنین کی موجودگی میں کافرین کو اپنا ولی بنا لیا کرتے تھے، رہنما بنا لیا کرتے تھے، ہادی بنا لیا کرتے تھے. تو ایک جملہ کہہ دو عزیزان محترم اگر اجازت ہو، اما امیر کو چھوڑ کر، مومن کو چھوڑ کر، یعنی جو مومن کی موجودگی میں کافر کو ولی بنا لے وہ ایمان سے خارج، اور جو امیر المومنین کی موجودگی میں کافرین کو ولی بنائے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کچھ رسول کی بارگاہ میں منافق تھے. اور پھر خداوند عالم نے کیا کہا؟ ایبتغون عندهم العزت، کہ یہ ان کے دربار میں جا کر عزت کو تلاش کرتے ہیں. اور یہ جا کر جب ان کے بارگاہوں میں جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تیرے ہیں. ایبتغون عندهم العزت وان العزت للہ جمیعا. لیکن یہ نہیں جانتے کہ ساری عزت تو ہمارے پاس ہے، وہاں کچھ نہیں ملے گا. اس لیے کہ عزت کا تو سارا خزانہ ہمارے پاس ہے. یہ ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جب ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تیرے ہیں. اور میرے حبیب جب یہ تیری بارگاہ میں آتے ہیں تو تیری بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں کہ ہم تیرے ہیں. کس لیے؟ ایبتغون عندهم العزت، تاکہ انہیں عزت ملے. جب وہاں جائے تو وہاں بھی عزت ملے، جب تیری بارگاہ میں آئے تو تیری بارگاہ میں بھی عزت ملے. لیکن قدرت نے کیا کہا؟ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ. میرے حبیب ان کو بتاؤ
وہاں نہیں ہے جہاں یہ تلاش کر رہے ہیں، عزت وہاں ہے جہاں ہم نے عزت دی ہے. ارے عزت وہاں ملے گی، دیوڑیے فاطمہ زہرا پر آ جاؤ. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یعنی دو ہی چیزیں ہیں. کل میں نے درہ کا ذکر کیا تھا، یعنی جس نے درے کو چھوڑا تھا اللہ کے رسول نے ان پہ بھی لعنت کی تھی، اور جنہیں در کو چھوڑا اس پہ بھی لعنت کی ہے. اور یہ جو در ہے نا جناب فاطمہ زہرا کا، اس کی قیمت آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ نہیں؟ مسئلہ ایسا تو نہیں کہ جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں. یعنی در فاطمہ زہرا کی عظمت آپ اس سے سمجھیں کہ سب روزہ رکھتے ہیں، نظر ہوتی ہے، اور بعین ہی وقت جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے تو آواز آتی ہے کہ میں اسیر ہوں، مجھے کھانا چاہیے. سب کھانا اٹھا کر دے دیتے ہیں. دوسرا دن ہوتا ہے، یہی عمل پیش آتا ہے کہ میں مسکین ہوں، کھانا چاہیے، دے دیتے ہیں. روزہ کیسے افطار کرتے ہیں؟ پانی سے. تیسرا دن آتا ہے، پھر آواز آئی کہ غریب ہوں، کھانا چاہیے، کھانا دے دیا. کہ علی کو معلوم نہیں تھا، رسول کو معلوم نہیں تھا کہ یہ آنے والے کون ہیں؟ جانتے تھے کہ آنے والا کوئی اور نہیں ہے، قدرت کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. اما اس در کی یہ اہمیت ہے کہ جس در پہ ملائکہ جو آسمان پر بیٹھ کر تسبیح و تحلیل کیا کرتے ہیں، لیکن وہ در زہرا پر آ کر اپنے آپ کو فقیر بنا کر خوش نصیبی سمجھتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. کہنا چاہتا ہوں، اپنے عقیدت سے بھرا ہوا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. یعنی 3 دن تک فرشتے آتے رہے، روٹیاں لے جاتے رہے، آتے رہے، روٹیاں لے جاتے رہے، روزہ پانی سے افطار ہوتا رہا. تیسرے دن کے بعد میرا دل کہتا ہے چوتھا دن جب آیا ہوگا، صحن خانہ میں علی نے دوش رسول پہن کر، امامہ رسول لگا کر اب انتظار کیا ہوگا کہ آج کیوں نہیں آیا، آج کیوں نہیں آیا، آج کیوں نہیں آیا. اور چوتھے دن علی نے پیچھے مڑ کر دیکھ کر آواز دے کر کہا ہوگا آسمان کی طرف کہ تم 3 دن آئے ہو، اگر ساری زندگی در علی پر آتے رہتے تمہیں رزق ملتا رہتا. ایک صلوات پڑھ دے محمد والا. لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا. کچھ تو سوچنے میں رہ جاتے ہیں کہ ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، کہیں ایسا تو نہیں کوئی سزا ملے. بڑی شرما کے بہت سے تو مجبوری میں اٹھاتے ہوں گے، مجھے پتا، میں اسی بستی میں رہتا ہوں. ارے جب علی کا نعرہ لگا تو دل سے لگایا کرو، دل سے ہاتھ اٹھا کر کہا کرو یا علی. اس لیے کہ رسول اسلام نے کہا ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر جو ہے عبادت ہے. میں نعرہ لگاتا ہوں، آپ دیکھوں گا کہ کون چپ رہتا ہے. نعرہ حیدری، یہ ہوئی نا بات. ایک صلوات اور پڑھے محمد والا. شرم اتر گئی، گفتگو شروع کروں. اب سنیے،
یعنی رسول کے ساتھ کے رہنے والوں کا کردار کیسا ہے, کریکٹر کیسا ہے. عمر بن جموع, تاریخ نے لکھا ہے مکے کا رہنے والا, بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا, اور اس کی یہ حالت تھی کہ روز صبح اٹھ کر بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا اور سامنے بت رکھ کر جو ہے عبادت کیا کرتا تھا. تو جو بچے تھے وہ بڑے شیطان تھے گھر میں. وہ جیسے ہی باپ کو دیکھا کہ باہر گئے, انہوں نے اٹھائے اور باہر پھینک دیے. اب یہ جب آتا تھا دیکھتا تھا کہ یہاں تو نہیں ہے, تو پتا چلتا تھا کہ بچوں کی پریشانی کچھ وہ ہوگی, گستاخی تلاش کرتا تھا. پھر لا کر جو ہے انہیں لگا کر الماری میں دھو دھا کر رکھتے تھے, ہاتھ جوڑ کر کہتا تھا کہ مجھے معاف کر. یہ بچے ہیں, میں نے تو تمہارے سامنے کوئی خطا نہیں. یہی 3 دن جتنا بھی عمل اس کی زندگی کا رہا ہو, تاریخ نے لکھا ہے, علامہ امینی لکھتے ہیں کہ ایک دن اس نے دیکھا کہ جب یہ واپس آیا گھر تو جو بت تھے وہ اس کو جو ہے کتے پکڑے پھر رہے تھے. اب اس نے جو دیکھا کہ بتوں کی ٹانگ کتوں کے منہ میں, کہا کہ وہ ہادی نہیں. یہیں سے مزاج بدلا اس کا, یہیں سے دماغ جو ہے وہ ہدایت کی طرف گیا. کہا کہ وہ ہادی نہیں ہو سکتا کہ جو اپنی حفاظت نہ کر سکے. چلتا ہوں رسول کی بارگاہ میں, رسول کے پاس آیا, کلمہ پڑھا اور اس کے بعد جو ہے یہ اسلام میں داخل ہو گیا. اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس کے بچے بھی بڑے ہوئے. جنگ احد آ گئی, جنگ احد میں اس کے دونوں بچے بھی شہید ہوئے اور یہ خود بھی رسول کے ساتھ جہاد کرتا کرتا جنگ میں شہید ہو گیا. جب اس کی بیوی کو خبر ملی, جس کا نام تاریخ نے حکیمہ لکھا ہے, اس کی بیوی کو خبر ملی, جیسے ہی خبر ملی کہ دونوں بچے بھی شہید ہو گئے اور شوہر بھی شہید ہو گئے, تو یہ رسول اسلام کے پاس میدان احد کے قریب ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے, یا رسول اللہ, میری یہ خواہش ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ اپنے شوہر کی لاشیں کو لے جا کر وہ کوفے, اس کے مکے کے قریب قبرستان میں دفن ہو. رسول اسلام نے کہا لے جائے. علامہ امینی کہتے ہیں کہ یہ آئی لاشیں کے پاس, رسول اسلام نے 2 صحابی بھی کہا کہ جاؤ لاشیں کو سواری پر سوار کرو. آنے کے بعد جو ہے لاشیں کو اٹھانا چاہتے ہیں لیکن لاشاں نہیں. دونوں صحابیوں نے کوشش کی, اس ضعیفہ نے بھی کوشش کی, لیکن لاشاں نہیں اٹھا. جب لاشاں نہ اٹھا تو ایک مرتبہ پھر بارگاہ نبی میں آئے اور نبی سے کہا کہ آدمی کم ہے. رسول اسلام 2-4 آدمی اور بھیج دی تھی. رسول اسلام مسکرائے, مسکرانے کے بعد 10 صحابیوں کو بھیجا کہ جاؤ عمر بن جموع کا لاشا اٹھا کر سوار کر دو. 10 صحابی آئے, آنے کے بعد لاشے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور چاہتے ہیں کہ اس کو اٹھائے, لیکن لاشا اپنی جگہ سے نہ اٹھا. جب نہ اٹھا تو بارگاہ نبوت میں آئے اور 10 کے 10 صحابی ہانپتے ہوئے کہتے ہیں, یا رسول اللہ, اس کی تو لاش ہی نہیں اٹھتی. تو ایک مرتبہ نبی نے مسکرا کر کہا, ارے ہمارا سچا صحابی تو وہی ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی ہمیں نہ چھوڑے. مرنے کے بعد بھی نہ چھوڑے, وہی تو ہمارا پکا اور سچا صحابی ہوتا. رسول اسلام جب مکے کی زندگی گزارتے تھے تو ایک اور صحابی جو بنا طائف کا رہنے والا, جس کا نام تاریخ نے عروہ بن مسعود لکھا.
اس کے اللہ نے 2 بیٹے دیے. صلح حدیبیہ میں سب سے بڑا کردار تھا اس کا، عروہ بن مسعود کا، صلح حدیبیہ کو کرانے. پڑھوں گا انشاءاللہ کبھی ٹائم ملا. تو عروہ بن مسعود کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے دیے. ایک کا نام تھا ابو عبید اللہ، اور دوسرے کا نام تھا برہ، ابو برہ. یہ دنیا سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بچوں کی شادی کی، ازدواجی زندگی میں آئے، اور عبید اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے سے نوازا جس کا نام تاریخ میں مختار ثقفی. عروہ بن مسعود بنی ثقیف کا رہنے والا، بنی ثقیف قبیلے کا سردار تھا. اور بنی ثقیف جو ہے وہ اپنے حسن میں مشہور و معروف اور اپنی ایمانداری میں مشہور و معروف. تو ایک بچہ جناب مختار پر، دوسرے بیٹے کے ہاں ابو برہ کے ہاں 2 بیٹیاں آئیں. ایک کا نام تھا فروہ اور ایک کا نام تھا لیلا، جن کو ہم ام فروہ اور ام لیلا کے نام سے یاد کرتے. ابو برہ جو تھا وہ طائف کو چھوڑ کر جب وہاں کے حالات دیکھے مولا کی خدمت میں آئے. جب مولا کو پتا چلا کہ رسول کے صحابی کا بچہ آیا ہے تو مولا نے اس کو بلایا، اور ابو برہ قدموں پہ گر کے کہتا ہے کہ مولا میرے باپ نے بھی بڑی خدمتیں کی ہے، میں عروہ بن مسعود کا بڑا بیٹا ہوں. کہا ابو برہ اگر ہم تم سے کچھ مانگے تو دو گے؟ کہا یا علی یہ تو میرے لیے ایک شرف اور عظمت کی بات ہے کہ جس کے در پر فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں وہ مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے. کہا بے شک سوال کیجیے. کہا ابو برہ تیرے پاس 2 لڑکیاں ہیں، ایک کا نام ہے فروہ، ایک کا نام ہے لیلا، دونوں بچی مجھے دے. امام حسن اور امام حسین کو بلایا، دونوں بچوں کی شادی، فروہ کی شادی حسن سے کی اور لیلا کی شادی امام حسین سے. یہ میں پوری جو ہے بات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہماری نوجوان اور بچوں کے ذہن میں بیٹھے کہ جن کو ہم رو رہے ہیں وہ کہاں سے ان کا لنک تھا، کہاں سے وہ کون دادا تھا کون نانا تھا یہ پتہ ہی نہیں. بس جو ہے مصائب آئے اور آنے کے بعد سیدھے سیدھے جو ہے پڑھ کے گزر جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ام لیلا کی شادی امام حسین سے ہوئی اور ام فروہ کی شادی امام حسن سے. ام فروہ کے یہاں ایک چاند کا ٹکڑا آتا جس کا نام قاسم، اور اللہ تعالیٰ نے 4 شعبان کو لیلا کی گود میں شبیہ رسول دیا جس کا نام اکبر رکھا گیا. اکبر کو جب امام حسین نے دیکھا پیشانی کو بوسہ دیا، ام لیلا کو مبارکباد دی. تیسرے دن جناب زینب عالیہ مقام مبارکباد دینے کے لیے امام حسین کے پاس آئے، اور آنے کے بعد بھائی کو مبارکباد پیش کی. مبارکباد پیش کرنے کے بعد جناب زینب نے برجستہ بے ساختہ کہا بھیا دنیا کا دستور ہے بہنیں جب مبارکباد دیتی ہے تو اس کے عوض میں کچھ مانگتی بھی ہے. کہا حسین آج میں کچھ مانگوں گی مجھے دو گے؟ ایک مرتبہ امام حسین بہن کے اس سوال پر اپنی مسند سے کھڑے ہوئے. کہا زینب سوال میری ماں کی لاڈلی سوال ہے. کہا مجھے اکبر چاہیے. 3 دن کا اکبر. کہا مجھے اکبر چاہیے. ام لیلا کی طرف دیکھ
دیکھنے کے بعد امام حسین نے آغوش میں علی اکبر کو لیا اور جناب فاطمہ زہرا کے جناب زینب کی آغوش میں دے دی. لیکن کہا زینب میری ایک شرط ہے، آج سے بچہ تمہارا ہے، علی اکبر تمہارا ہے، لیکن کبھی میں تھوڑی دیر کے لیے مانگوں گا تو مجھے دو گی؟ تو ایک مرتبہ زینب نے کہا کہ بے شک سے جب چاہے جب دل چاہے مانگ لے، علی اکبر کو پالوں گی میں لیکن ہے تو تیرا ہے. علی اکبر پروان چڑھتا رہا. امام حسین کا دستور تھا کہ امام حسین مسجد سے نکل کر فوراً زینب کے گھر پہنچتے تھے، علی اکبر کو دیکھتے تھے، شبیہ رسول کو دیکھتے تھے اور دیکھنے کے بعد پیشانی کو چوما دیتے تھے. معمول تھا روز کا. لیکن زینب روز سوچتی تھی کہ بھائی نے ایک پیغام دیا تھا مجھے، بھائی نے مجھ سے ایک التجا کی تھی کہ کبھی اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مانگیں گے تو آپ ہمیں دو گی. لیکن زینب سوچتی تھی کہ بھائی نے آج تک مانگا نہیں، 10 سال کا ہو گیا، 8 سال کا ہو گیا، 11 سال کا ہو گیا، 12 سال کا ہو گیا. زینب متواتر جو ہے سوال کو ذہن میں لیے ہوئے تھی، لیکن کبھی نہ ام لیلا نے سوال کیا نہ کبھی امام حسین نے سوال کیا کہ حسین کب مانگے گا، کب مانگے گا، کب مانگے گا. یہ زینب کے ذہن میں سوال باقی رہا. عزیزو، شبیہ رسول کس لیے پڑا؟ اس لیے کہ جب یمن کا ایک وفد عیسائیوں کا مدینے آیا اور آنے کے بعد کہا کہ ہمیں رسول اسلام کی جو ہے زیارت کرنی، تو صحابیوں نے کہا کہ رسول اسلام تو دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن ان کا ایک نواسا ہے، آپ ان سے مل لیجیے. امام حسین کو خبر ملی، امام حسین مسجد میں پہنچے، وفد مسجد میں بیٹھا ہوا ہے. کہا نواسہ رسول، ہم تمنا رکھتے تھے کہ اس رسول کی زیارت کرے. تو ایک مرتبہ امام حسین نے کہا کہ رسول تو نہیں ہے لیکن شبیہ رسول میرے پاس ہے، اگر تم اس کو دیکھو گے وہ بعین ہی رسول ہے. غلاموں کو حکم دیا کہ علی اکبر کو بلاؤ، لیکن نقاب ڈال کر رہا. علی اکبر کی نقاب ڈالی گئی، مسجد میں بلایا گیا. جیسے ہی علی اکبر نے مسجد کا دروازہ کراس کیا، امام حسین نے کہا کہ چہرے سے پردہ ہٹا دیا جائے. جیسے ہی چہرے سے پردہ ہوا، جتنے بھی عیسائی تھے کھڑے ہو اور امام حسین کے قدموں میں گرتے گئے کہ اگر رسول ایسا تھا تو نواسہ رسول تجھے مبارک. اس لیے کہ ہمارے نبی نے بھی رسول کی بہت صفات بیان کی. ایسا تھا علی اکبر، شبیہ رسول، شبیہ پیغمبر. عزیزو، کربلا کے میدان میں کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جس کو اتنے نازوں سے پالا ہو زینب نے، اور اس ماں کو دیکھیے، اس ماں کا کردار بھی تو محسوس کیجئے کہ جس نے 3 دن کا علی اکبر زینب کی گود میں ڈال دیا، ام لیلا نے. اور اس کے بعد کبھی تاریخ یہ نہیں لکھی کہ ام لیلا نے کبھی علی اکبر پہ حق جتایا. علی اکبر کو محسوس ہی نہیں ہے کہ میری ماں ام لیلا ہے جناب زینب کے علاوہ. اتنے نازوں سے جناب زینب نے علی اکبر کو پالا. اور کربلا کے میدان میں جب یہی علی اکبر امام حسین کے سامنے آ کر کھڑا، کہا بابا اصحاب چلے گئے، انصار چلے گئے، اب مجھے مرنے کی اجازت. تو ایک مرتبہ جناب امام حسین نے علی اکبر کو پاؤں سے سر تک دیکھنے کے بعد کہا علی اکبر، کاش تم صاحب اولاد ہو. علی اکبر، کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتا چلتا کہ باپ کے سامنے موت کو مانگنا کیسا محسوس ہوتا ہے.
علی اکبر تم کو تمہاری ماں زینب نے پالا ہے، پہلے اس سے اجازت لے کر آؤ۔ کہتے ہیں حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ علی اکبر زینب کے خیمے میں آئے اور آنے کے بعد کہا اماں زینب، بابا نے کہا ہے پہلے زینب سے اجازت لے کر آؤ۔ زینب نے علی اکبر کو نیچے سے اوپر تک دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا علی اکبر ذرا بیٹھ جا۔ علی اکبر کو بٹھایا، علی اکبر کا سر اپنے زانوں پر رکھا، رکھنے کے بعد علی اکبر کی زلفوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا علی اکبر، علی اکبر، میں نے تجھے آج تک اس لیے نہیں پالا کہ تو کربلا میں آ کر خاک میں مل جائے۔ علی اکبر، جب تو 3 دن کا تھا، جب سے میں نے تیرے کپڑے سلنے شروع کیے ہیں، میں نے کبھی تیرے کپڑوں پر ریت نہیں لگنے دی۔ اے علی اکبر، ارے میں کیسے برداشت کروں گی کہ علی اکبر خون میں مل جائے؟ عزیزو، علی اکبر نے زینب کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اے مادر گرامی، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا سوال کرو۔ کہا وہ جو دروازے پر بیٹھ رہا ہے وہ کس کا بیٹا ہے؟ کہا میری ماں فاطمہ زہرا کا۔ کہا میں کس کا بیٹا ہوں؟ کہا علی اکبر تو میرا بیٹا ہے۔ کہا اگر روزے محشر دادی فاطمہ نے آپ سے معلوم کر لیا اے زینب، ارے تو اپنے بیٹے کو کربلا کے میدان میں بچاتی رہی اور میرا لال خاکے کربلا پر گرم تپتی ہوئی ریت پر تڑپ تڑپ کر جان دیتا رہا۔ ایک مرتبہ زینب نے علی اکبر کو دور کر کے ایک مرتبہ بلند آواز میں کہا اے علی اکبر، ارے میرے ماں جائے پر تو جیسے لاکھ علی اکبر قربان کر دوں۔ عزیزو، علی اکبر نے زینب سے اجازت لی۔ عزیزو، یہ جو آنسو ہماری آنکھوں سے گرتے ہیں یہی ہمارا سرمایہ شفاعت ہے، یہی فاطمہ زہرا کے زخموں کا مرہم بنتا ہے، اور یہی بی بی آج پتہ نہیں کتنی بار کہاں کہاں بے ہوش ہوگی، پہلو میں پکڑے ہوئے۔ یہ شہزادی ہر عزا خانے میں جاتی ہے، اپنے لال کا پرسہ لیتی ہے اور عزاداروں کو شکریہ ادا کرتی ہے۔ عزیزو، علامہ عرفان حیدر آپ نے کہا کرتے تھے کہ جس نے علی اکبر پڑھا، پڑھنے کے بعد بھی زندگی کا کوئی مزہ نہیں، اور جس نے علی اکبر کی شہادت سنی، سننے کے بعد بھی کوئی زندگی کا مزہ نہیں۔ عزیزو، جانتے ہو جو مادر گرامی جس نے 18 سال تک علی اکبر کو پروان چڑھتے ہوئے دیکھا تھا، ام لیلہ نے جب ام لیلہ کے پاس علی اکبر کو عباس نے بھیجا کہ جا تیری ایک ماں اور ہے، ام لیلہ خیمے میں ہے، اس سے جا کر اجازت لے لے۔ عزیزو، جانتے ہو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ام لیلہ پردے کے پیچھے خیمے میں نہیں تھی، خیمے کے پردے کے پیچھے سر کو اپنے ایسے رکھے ہوئے کہہ رہی ہے کیا ہوا اگر زینب نے پالا ہے؟ ارے بیٹا تو میرا ہی ہے۔ کیا ہوا زینب نے پالا ہے؟ ہاتھ لرز رہے ہیں۔ عزیزو، علی اکبر ام لیلہ کے خیمے میں داخل ہوئے، جیسے ہی داخل ہوئے ام لیلہ کو آواز دی علی اکبر نے، لیکن کوئی آواز نہ آئی۔ علی اکبر نکل کر جیسے ہی باہر آئے، عباس نے کہا علی اکبر گئے اور اتنی جلدی اجازت لے کر چلے گئے۔ ایک مرتبہ علی اکبر سے پوچھا کہا تم نے ام لیلہ سے اجازت لے لی؟ کہا مادر گرامی خیمے میں نظر نہیں آتی۔ عباس خیمے میں داخل ہوئے، آواز دی ام لیلہ کہاں ہو، ام لیلہ کہاں ہو؟ ایک مرتبہ پیچھے سے پردے کے پیچھے سے لرزتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، کانپتے ہوئے جسم کے ساتھ باہر آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے اے میرے غازی، اے غازی عباس، جا کر زینب سے اجازت لے لے، میں نے 18 سال تک اسے بیٹا نہیں کہا، کیا میں اس کو بیٹا کہہ لوں؟ میں نے 18 سال تک علی اکبر کو پروان چڑھتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ہر لمحہ یہی کا سوچ کر خاموش
ہو جاتی ہوں کہیں شہزادی زینب ناراض نہ ہو جائے. اے میرے غازی ذرا اجازت لے کر چلا کہ میں علی اکبر کو اپنا لال کہہ کر پکاروں. عزیزو علی اکبر ام لیلہ کے پاس آئے. آنے کے بعد ام لیلہ کے گلے سے لگ کر دونوں ماں بیٹوں نے کچھ گفتگو کی اور گفتگو کرنے کے بعد حمید ابن مسلم کہتا ہے علی اکبر خیمے کے باہر آئے اور خیمے کے باہر آنے کے بعد میں نے اب جو دیکھا کہ تمام بیویاں علی اکبر کو گھیرے ہوئے ہیں. ایک خیمے میں کبھی پردہ اٹھتا ہے کبھی پردہ گرتا ہے. خیمے کا پردہ 7 مرتبہ اٹھا 7 مرتبہ گرا. میں نے سوچا پتہ نہیں کیا بات ہے. علی اکبر کو اجازت لینے میں رخصتی ہونے میں اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے. میں قریب گیا. میں نے جا کر دیکھا کہ کبھی کوئی سی بیوی علی اکبر کو پکڑ کر اندر کی طرف کھینچ لیتی تھی. کبھی ام کلثوم کبھی ام پرواز. اے ہمارے جد کے شبی ارے تو کہاں جا رہا ہے ہمیں اکیلا چھوڑ کر. عزیزو علی اکبر بابا کی خدمت میں آئے. عباس نے گھوڑے پر سوار کیا. گھوڑے پر سوار ہوئے علی اکبر جب گھوڑے پر سوار ہوئے باپ نے بیٹے کو دیکھا. ایک مرتبہ کہا بیٹا جاؤ خدا حافظ بیٹا جاؤ خدا حافظ فی امان اللہ. تاریخ کہتی ہے کہ علی اکبر کا گھوڑا چلا. علی اکبر کا گھوڑا چلا. ادھر علی اکبر کا گھوڑا چلا ادھر امام حسین کے قدم چلے. علی اکبر کے گھوڑے نے رفتار پکڑی. پیچھے پیچھے امام حسین نے رفتار پکڑی. علی اکبر کا گھوڑا دوڑنا شروع ہوا. امام حسین دوڑنے شروع ہوئے. دوڑتے دوڑتے ایک مرتبہ ایک ٹیلے پہ جا کر جب گرے علی اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا. ایک مرتبہ بوڑھا باپ 58 سالہ ضعیف باپ 3 دن کا بھوکا پیاسا باپ ریت پر گرا. علی اکبر پیچھے مڑ کر آئے. آنے کے بعد کہا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے اب پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو. ایک مرتبہ حسین نے کہا اے میرے لال جب تجھے 18 سال کا کوئی بچہ ہوتا اور وہ تجھ سے یہ سوال کرتا تو جب تجھے پتا چلتا ارے ایک 18 سال کے بچے کا باپ کو موت کی اجازت دینا ارے کتنا کٹھن ہوتا ہے. اللہ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے. آج عزیزو رونے کی رات ہے. یہ 7 محرم 8 محرم 9 محرم 7 محرم سے پانی بند ہو گیا تھا. آپ کو معلوم ہے نا 7 محرم سے پانی بند ہو گیا. پہلے خانہ پر علی اکبر بھی پیاسا ہے. علی اکبر پھر سوار ہوئے. سوار ہونے کے بعد علی اکبر میدان قتال میں پہنچے. ایک یوسف نامی پہلوان علی اکبر کے سامنے آیا. حسین کے چہرے کا رنگ زرد ہوا. ایک مرتبہ پھر سے وہ آواز اے ماں کی کنیز فضہ ام لیلہ سے کہے جا نماز کو بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے. ایک نامی پہلوان سے اکبر کا مقابلہ ہے. ام لیلہ نے سنا جائے نماز پر پہنچی. جانے کے بعد کہتی ہے اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے میرے علی اکبر کی خیر ہو. عزیزو علی اکبر نے اس پہلوان کو واصل جہنم کیا. ایک مرتبہ علی اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا. باپ ضعیف باپ ایک ٹیلے پر کھڑا ہوا. حسین نے آواز دی علی اکبر آ جا. علی اکبر میرے لال آ جا. علی اکبر آئے. آنے کے بعد کہا بیٹا کیا بات ہے. کہا بابا پیاس مارے ڈال دی. کہا بابا پیاس مارے ڈال دی. عزیزو ایک تصور پیش کرنا چاہتا ہوں. علی اکبر بھی پیاسے تھے. روزے عاشور 3 دن سے بھوکے پیاسے. حسین بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے.
भूखा प्यासा है, हुसैन भी 3 दिन का भूखा प्यासा है। अली अकबर ने जब ये कहा ना कि बाबा प्यास मारे डालती है, तो एक मर्तबा इमाम हुसैन ने अपने दहन को खोला। अपने दहन को खोलने के बाद कहा, अली अकबर अपनी ज़बान मेरे मुंह में डाल दे। एक मर्तबा अली अकबर ने ज़बान को मुंह में डाला और जैसे ही डाला फौरन बाहर खींच ली। ए बाबा, अरे तेरी ज़बान में तो कांटे पड़े हुए हैं। ए बाबा, अरे तेरी ज़बान तो मेरी ज़बान से ज्यादा सूखी। अजीजों, बेटा था ना 18 साल का हुसैन का कड़ियल जवान, जब उसने अली अकबर ने ज़बान को खींचा तो एक मर्तबा जो हुसैन के बुलाने पर अली अकबर वापस आया था, उसने सोचा कि बाप की ज़बान जब प्यास से इतनी सूख गई है, कांटे पड़ गए हैं, तो एक मर्तबा अली अकबर एक तसव्वुर लेकर चला। और वो तसव्वुर ये था कि अब जिंदगी में बाप की तरफ नहीं पलटना, इसलिए कि मेरा बाप बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, बड़ा मजलूम है, बड़ा गरीब है, 3 दिन का ये भी भूखा प्यासा है। अली अकबर मैदान किताल में गए, हसीन इब्न नवेर ने एक नेज़ा ऐसा मारा चुपका कि अली अकबर के कलेजे पर लगा। अली अकबर सीन से जमीन पर आए, आने के बाद आवाज दी, ए अबा अब्दुल्लाह अलैका मिन्नी सलाम। ए बाबा, मेरा सलाम कबूल करे। अजीजों, जैसे ये आवाज आई, एक मर्तबा हुसैन जमीन पर गिरा। रेत पर गिरने के बाद हुसैन अब दौड़ा नहीं, हुसैन कोनियों के बाद करबला के मैदान में ऐसे चलता जाता था। एक मर्तबा आवाज देता जाता था, ए मेरे लाल अली अकबर, तू कहाँ है? ए मेरे लाल अली अकबर, ए मेरे लाल अली अकबर, ए मेरी 18 साल की कमाई, अरे मुझे आवाज दे। एक मर्तबा एक जगह से आवाज आई, बाबा सीने पर बच्ची लग गई है, मैं यहाँ हूँ। अजीजों, हुसैन लाशे अकबर पर पहुंचे और पहुंचने के बाद हुसैन ने कहा, मेरे लाल हौसला, मेरे लाल हौसला, मेरे लाल हौसला, मेरे लाल, तू खानदान बनी हाशिम का एक चिराग है, तू एक बहादुर है, मेरे लाल हौसला रख। हुसैन ने अली अकबर का सर अपने जानू पर रखा। करबला की तपती हुई रेत, हुसैन ने अपने जानू पर अली अकबर का सर रखा। अजीजों, सुनना इस जुमले को। अल्लामा हिदायत हुसैन ने एक बहुत बड़े आलिम थे। अजीजों, जब उन्होंने इस जुमले पर पहुंचे थे तो उनकी मिंबर पर शहादत हो गई थी। शहादत अली अकबर पढ़ते पढ़ते अल्लाह मुझे कुव्वत दे कि मैं इस जुमले को आप तक पहुंचा सकूं। अजीजों, हुसैन ने अली अकबर का सर अपने जानों पर रखा। मेरी माए बहनें भी सुने, जो साहिबे औलाद है, जिनकी गोदी आबाद है, सुने, मेरे नौजवान भी सुने। जब हुसैन करबला की जमीन पर 18 साल का करियर जवान बेटा एरिया रगड़ रहा, कर्बो बेचैनी में, दर्द के आलम में अली अकबर एरिया रगड़ रहा। अली अकबर से पूछा इमाम हुसैन ने, मेरे लाल क्या बात है? कहा, बाबा बहुत तकलीफ है सीने में। कहा, बेटा अपना हाथ क्यों नहीं हटाते? कहा, बाबा हाथ कैसे हटाते? भाले की यानी नेज़े की यानी जिगर में टूट गई है। ऐ मेरे लाल, जरा इस हाथ को तो उठा। मैं कहूंगा तमाम अंबिया से कुदरत ने कहा होगा, ए इब्राहिम तुम भी करबला में पहुंचो, इस्माइल तुम भी करबला में पहुंचो। आदम से लेकर खातम तक का होगा, नबी को आवाज दी होगी, ऐ मेरे आखिरी नबी तू भी अपने नवासे की शुजाअत के जौहर दे। सब अंबिया करबला में चारों तरफ खड़े हुए हैं, हुसैन का इम्तिहान हो रहा है। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने कहा, मेरे लाल हौसला रख। अपने सीने से हाथ हटा। अली अकबर ने सीने से हाथ हटाया। हुसैन ने देखा
کہ نیزے کی یعنی پسلیوں کے درمیان سے ہوتی ہوئی جگر تک پہنچ گئی۔ امام حسین نے علی اکبر سے کہا بیٹا حوصلہ رکھ۔ ایک مرتبہ امام حسین سے کہا علی اکبر بابا برچے نکال رہے ہیں، دیکھ میری آنکھوں پہ پٹی تو نہیں ہے۔ بابا تو اسماعیل کا پوتا ہے، تو میں بھی تیری نسل کا چشم و چراغ ہوں، میں نے بھی اپنی ماں لیلا کا شیر پیا ہے۔ بابا میرے ہاتھ تو بندھے ہوئے نہیں ہیں، بابا میرے پیروں کی جانب دیکھ۔ جب ابراہیم نے اسماعیل کو چھری کے نیچے لٹایا تھا، اسماعیل کا امتحان ہوا تھا، تو ابراہیم نے اسماعیل کے پیر باندھ دیے تھے، ہاتھوں کو باندھ دیا تھا۔ میں فخر اسماعیل ہوں، میرے پیر تو نہیں بندھے، میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اور بابا ایک گزارش ہے کہ میری بہن سغرا نے مجھ سے کہا تھا کہ بھیا علی اکبر تو جا تو رہا ہے، مگر جب سہرا سجائے گا تو سغرا کو ضرور بلانا۔ بابا میں آخری وقت میں اپنی بہن کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، بابا مجھے آخری وقت میں میری بہن سغرا کا دیدار کرا دے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، میرے لال علی اکبر دیکھ مدینہ نظر آیا؟ کہا ہاں بابا مدینہ نظر آیا۔ کہا محلہ بنی ہاشم میں پہنچا؟ کہا ہاں بابا محلہ بنی ہاشم میں دیکھا۔ کہا بیٹا دیکھ تجھے ہمارا گھر نظر آیا؟ سغرا کو دیکھ۔ کہا بابا پورے گھر میں دیکھ رہا ہوں، سغرا نظر نہیں آتی۔ ایک مرتبہ کہا بیٹا دیکھ، غور سے دیکھ، راستے میں دیکھ، گھر کے باہر دیکھ۔ کہا بیٹا ایک مرتبہ کہا بیٹا دیکھ، غور سے دیکھ۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے چیخ کر کہا بابا بس انگلیوں کو روک دے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بابا ارے سغرا وہاں بیٹھی ہوئی ہے جہاں سے مجھے رخصت کیا تھا۔ عزیزو ایک مرتبہ امام حسین نے علی اکبر کے سینے پر ہاتھ رکھا، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے میں پرچھی میں ڈالا، اور ایک مرتبہ آواز دے کر کہا دادا ابراہیم ارے میری آنکھوں پہ دیکھ، پٹی تو نہیں ہے، ارے میرے ہاتھوں پہ دیکھ، لرزہ تو نہیں ہے۔ یہ کہہ کر ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا۔ اے بابا ارے خندق کی جنگ کرنا آسان تھا، خیبر میں دروازہ اکھاڑنا بڑا آسان تھا، مگر جوان بیٹے کے کلیجے سے پرچھی کو نکالنا بڑا مشکل کام ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے یا علی مدد کہہ کر پرچھی کے پھل کو نکالا، پرچھی کے پھل کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ ہاتھ میں آ گیا، خون کا فوارہ چلا، آواز دے کر کہا اے پروردگار تو گواہ رہنا، میں نے اپنے امداد میں علی اکبر ارے فخر یوسف تیری بارگاہ میں دے دیا۔ وتقبل منا پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، تو ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا۔ پروردگار تجھے واسطہ علی اکبر کا 18 سال کی جوانی کا، جتنے بھی مومنین مریض ہیں ان کو شفائے کلی عطا۔ پروردگار
جو آنکھ علی اکبر کے مسائل میں نم ہوئی ہے، پروردگار تو ان کو کوئی غم نہ دینا سوائے غم شبیر کے۔ پروردگار ان کے گھروں کو مالا مال کر دے، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ کربلا والوں کا، جتنے بھی مومنین پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ جناب امام حسین کی غربت کا اور شہداء کربلا کا اور ان کی پیاس کا، جتنے مومنین مقروض ہیں ان کے قرض کو خزانے غیب سے ادا کر دے۔ پروردگار تو ہمیں جب تک موت نہ دینا جب تک ہم تیرے اس غریب الوطن حسین کے روزے کی زیارت نہ کریں۔ پروردگار جتنے مومنین حج و زیارت کی تمنا رکھتے ہیں علی اکبر کی شہادت کے صدقے میں ان کی تمناؤں کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، جناب زینب کی چھنی ہوئی رضا کا، جتنی مائیں بہنیں ہماری پردیس میں ہیں، گھروں میں ہیں، ان کے پردے کی حفاظت فرما۔ پروردگار پھر تیری بارگاہ میں امام حسین کے واسطے سے، شہداء کربلا کے واسطے سے دست بستہ گزارش کرتے ہیں کہ تو ہمارا اور امتحان نہ لے، ہمارے آخری والی وارث امام زمانے کے ظہور میں تاجر عطا فرما اور ہم کو ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔